سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سوالات، یا صحابہ کرام علیہ مردوان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پوچھا، یا دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے شاگرد یا اولیاء، علماء، صلحاء، ان سے پوچھے گئے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت اہم سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہیں، اور اس کا عنوان ہے کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے جو ایک صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اور پھر اس کا جواب کیا تھا انشاءاللہ الرحمن وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جو کوئی درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے دنیا کے بھی بہت سارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے، اور آخرت کی جو ضرورتیں اور حاجتیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی درود پاک کے صدقے میں پوری فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک آدمی نے آ کر آپ کے ایک صحابی کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے اونٹ کو چوری کیا ہے، اور ساتھ میں دو گواہ بھی لے آیا کہ یہ آدمی گواہ ہے کہ اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی بات کو سنا، اور ان دونوں نے گواہی بھی دے دی کہ جی ہاں اس آدمی نے اونٹ چرایا ہے، تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک انداز ہے، اللہ کریم نے آپ کو اس بات کا اختیار عطا فرمایا ہے، چاہیں تو آپ ظاہری گواہیوں پر فیصلہ فرمائیں، اور چاہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باطنی نور اور علم عطا کیا ہے، چاہیں اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری گواہوں کے مطابق فیصلہ فرمانا چاہتے تھے۔ اب جو چوری کی سزا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو صحابی تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس اونٹ کو حاضر کیجئے جس کے بارے میں یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں نے اس کو چرایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو بلا لیں اور اسی سے پوچھ لیں اس کا مالک کون ہے اور یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دراصل صحابہ کرام علیہ مردوان بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات بے شمار دیکھا کرتے تھے کہ جانور بھی آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنے والے، کلام کرنے والے بن جایا کرتے تھے اور کلام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا نا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اونٹ کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، بولنے کی طاقت عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ آپ بلائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے اونٹ کو لایا جائے۔ اونٹ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب اس سے پوچھا، سوال کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں؟
اور یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا تو اب اونٹ بولنے لگا. اس نے کہا حقاً یا رسول اللہ، حقاً یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ یہ دونوں گواہ یہ منافق ہیں، اور یہ شخص جو مدعی بن کے آیا ہے کہ آپ کے صحابی پر الزام لگا رہا ہے کہ اس آدمی نے اونٹ کو چرایا ہے، مجھے چوری کیا ہے، یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ دونوں گواہ منافق ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمنی کی بنا پر آپ کے صحابی کو سزا دلوانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب پہلے سے ہی منصوبہ بنایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب جب سارا معاملہ ظاہر ہو گیا اور اس اونٹ نے جو تھا وہ کہہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا مالک جو ہے وہ یہی شخص ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے سے فرمایا، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا، فرمایا وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی کہ جو چوری کی سزا تھی وہ پانے سے تم بچ گئے ہو، تمہارے خلاف فیصلہ نہیں ہوا، سزا سے تمہیں اللہ کریم نے بچا لیا ہے. ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے بچایا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بہت بڑا عمل ایسا نہیں کہ جو میں کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، اٹھتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی، یعنی کثرت کے ساتھ خوب آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو عمل تم کرتے ہو درود پاک پڑھنے کا، ارشاد فرمایا اسے کرتے رہو. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوزخ سے یوں ہی آزاد کر دے گا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سزا سے تمہیں بری کر دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. دنیا میں بھی بندے کے مسائل حل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں، اجر، ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی روز مرہ روٹین میں، روزانہ کے معمولات میں، روزانہ کے کاموں میں نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بھی شامل کر لیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں خوب پائیں گے. بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال کیا گیا اس کی طرف. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت دیگر اور بہت سارے محدثین کے استاد ہیں، حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ اپنی کتاب میں حدیث پاک المصنف میں ذکر فرماتے ہیں. اسی طرح موجم کبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا. صحیح ابن حبان میں، دیگر اور احادیث مبارکہ کی کئی کتابوں میں یہ سوال اور اس کا جواب جو ہے وہ موجود ہے حدیث پاک کی صورت میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی حائط من حوائط بنی النجار فیہ قبور قد ماتوا فی الجاہلیہ. ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت آئے. فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی، اور یہ جو بنو نجار کا باغ تھا، فرماتی فی قبور قد ماتوا فی الجاہلیہ، فرماتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ قبریں تھیں، اور یہ قبریں ان لوگوں کی تھی کہ جو زمانہ جاہلیت میں انتقال کر گئے تھے، مر چکے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام جانے لگے فخرج فسمعتہ یقول، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا؟ فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، استعیذو پناہ مانگو باللہ اللہ کی، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سوال ہے آپ کا، وللقبر عذاب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم انہم یعذبون فی قبورہم عذابا یسمعہ البہائم، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا انہم یعذبون فی قبورہم، فرمایا ہاں مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں، فرمایا یسمعہ البہائم، فرمایا ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سوال کے جواب میں ایک بہت بنیادی عقیدے کو بیان فرمایا اور ایک بہت بنیادی بات کو ذکر فرمایا کہ قبر کے اندر اگر وہ عذاب کا حقدار ہے تو عذاب دیا جاتا ہے، ورنہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب قبر بھی حق ہے، اور اسی طرح تنعیم قبر یہ بھی حق ہے۔ تنعیم قبر یعنی اگر مردہ جو فوت ہونے والا شخص ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا، فضل کا حقدار ہے، عذاب کا حقدار نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو عذاب اور تنعیم دونوں چیزیں جو ہے وہ برحق ہے، مومنوں کے لیے، ثواب کے حقداروں کے لیے، فضل کے جو حقدار ہیں ان کے لیے تنعیم قبر ہے، قبر میں راحت ہوتی ہے، اور جو گناہگار ہے یا جو کافر ہے اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب قبر ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں نہیں کئی احادیث مبارکہ میں اس بات کو بڑے صاف اور واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، ارشاد فرمایا قبر میں عذاب کا ہونا یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، درست بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بھی ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ ایک اور سوال جو یہی عذاب قبر کے متعلق ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں حنفیوں کے مقتدا اور پیشوا اور امام ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے آپ کے شہزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ یہی عذاب قبر کے بارے میں، کہ عذاب قبر کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے، بالکل درست عقیدہ ہے، حق ہے۔ انہوں نے عرض کی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اب یہ ایک اور سوال تھا۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے قرآن مجید، دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے اور استدلال کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ کس سے پہلے؟ فرماتے ہیں یعنی دون جہنم، دوزخ کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور دوزخ کے عذاب سے پہلے جو عذاب ہے اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی سوال کے جواب میں اور پھر ساتھ قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھ کے بتایا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں مردے کو جو گناہگار ہے، جو کافر ہے، مسلمان نہیں، اسے عذاب دیا جاتا ہے۔
اور اس بات پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ قبر میں عذاب اور تنعیم دونوں برحق ہیں، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف روح کو عذاب ہوتا ہے یا تنعیم صرف روح کو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، یا صرف جسم کو ہوتی ہے روح کو نہیں، بلکہ روح مع الجسد دونوں کو ہوتا ہے۔ عذاب ہے تو روح اور جسم دونوں کو ہو رہا ہے، تنعیم ہے نعمتیں مل رہی ہیں تو اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں جسم اور روح دونوں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ عذاب قبر کا عقیدہ کس قدر اہم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں عذاب القبر حق، عذاب قبر کا عقیدہ بالکل حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ فرمایا لا ينکرہ الا ضال مضل، ارشاد فرمایا اس کا انکار خود گمراہ ہے وہ کرے گا یا جو گمراہ گر ہے اس کے علاوہ ارشاد فرمایا اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اور بات مدنی چینل کے ناظرین سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے مراد وہ گڑھا ہو جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی قبر سے یہ والی قبر مراد ہے۔ دراصل عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے، اور اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے کا ارادہ فرمائے اسے عذاب ضرور دے گا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، یا اسے درندوں نے کھا لیا ہو، یا مچھلیاں اسے نگل گئی ہوں، یا اسے جلا کر راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے، پھر بھی چونکہ وہ اس جہان سے نکل کر ایک دوسرے جہان عالم برزخ میں چلا گیا ہے، اور یہی عالم برزخ جو ہے یہی عذاب قبر کی جگہ ہے، یہی تنعیم قبر کی جگہ ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ نہ دلائے کہ جس شخص کو دفن نہیں کیا گیا تو اس کے لیے عذاب قبر کیسے ہوگا اگر وہ عذاب کا مستحق ہے۔ دراصل یہ ایک آڑ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اصل جو ہے وہ عذاب وہ برزخ کا عذاب ہے، وہ ظاہری قبر جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار، اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اس کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، دیگر اور کتابوں میں بھی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات صاف واضح کر دی تھی، جو قبر ہے اس کے اندر مردے کو راحت بھی ملتی ہے، تسکین بھی ملتی ہے جبکہ وہ نیک ہو، اور وہ شخص عذاب کا حقدار بھی ہو سکتا ہے اگر وہ گناہگار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار دو قبروں کے قریب سے گزرے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے کہ جن سے بچنا مشکل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو چغلی کھایا کرتا تھا، اور بعض روایت میں غیبت کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ دوسرا جو آدمی تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ایک سبز ٹہنی توڑی، اس کو دو حصے کیا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے پہلے ایک قبر پہ گاڑ دیا، پھر دوسری قبر پہ اس کو لگا دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، تر رہے گی، سبز رہے گی، ارشاد فرمایا ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ٹہنیاں لگائی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وجہ ارشاد فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی، ارشاد فرمایا اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا ٹہنی لگانا، سبز شاخ کا رکھنا نبی پاک علیہ السلام کا، یہ ایک نہیں درجنوں روایات کے اندر ہے، اور ایک بار کا نہیں
بلکہ بارہا کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان نے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف جو ہے وہ انداز میں اس کو بیان کیا۔ پھر مزید اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا، بس آپ نے لگا دی، سو بعد میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹہنی لگائی، اور پھر بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو طریقہ مبارک تھا اس پر عمل کرتے رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی وصیتیں کرتے رہے اپنے لیے کہ میری قبر پر یوں ٹہنی لگانا۔ حضرت ابو العالیہ یہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی وصیت کی کہ میری قبر پر جو ہے وہ ٹہنی کو لگایا جائے، اور اسی طرح پھولوں کو قبر پر ڈالنا یہ بھی بالکل جائز اور مستحب اور درست کام ہے۔ بلکہ اسی حدیث پاک انہی معنی کی جو مختلف احادیث مبارکہ ہیں ان کے تحت علماء نے محدثین اعظام نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس بات کی اصل ہے کہ وہاں قبر کے پاس جو ہے وہ درخت کو لگانا، ٹہنی کو رکھنا، اسی طرح جو ہے وہ سبز شاخ کو قبر کے اوپر لگا دینا یا رکھ دینا یا پھول ڈالنا، یہ سب کے سب وہ کام ہے جو جائز اور درست ہے، اس لیے کہ جو علت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی ٹہنیاں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مرحومین کے ساتھ یوں بھی بھلائی کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، انہیں نفع پہنچائیں، انہیں فائدہ پہنچائیں، کہ جب قبر پر جائیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جی ہاں یہ بھی بالکل جائز اور درست کام ہے۔ اسی حدیث پاک کے تحت کئی محدثین کرام نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جب ٹہنی کی تسبیح سے، اللہ کے ذکر کرنے سے قبر والے کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو پھر انسان کے تسبیح کرنے، مسلمان کے تسبیح کرنے، مسلمان کے قرآن پڑھنے، قراءت کرنے، تلاوت کرنے سے یقیناً قبر والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم بھی اس کو ملتا ہے۔ تو جب ایک بے جان چیز کی تسبیح سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ایک ایمان والے کے قرآن پڑھنے سے بھی یقیناً قبر میں مسلمان مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھلائی کریں اور انہیں پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی، اور ہمارے جو عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کے حوالے سے ایک بار نہیں بارہا کی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے، ایسا انداز تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جسے آپ زمین کو کریدنے لگے، تو پہلے ایسے سر مبارک جھکا رکھا تھا، پھر یوں اٹھایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور 2 یا 3 بار یہی کلمات ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یقیناً جو گناہگار ہے وہ عذاب کا حقدار ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ وہ ایسی نافرمانیاں جو قبر کے عذاب کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ یہی رکھیں جو بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے محدثین کرام اور خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنعیم قبر میں راحتوں کا ملنا، نعمتوں کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے
سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم